میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہر قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بھی ہمیں توحید پرستی سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر ہر اس کام کے کرنے کا حکم دیا جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کام سے رکنے کا، بچنے کا، دور رہنے کا حکم دیا جو ہمیں جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ فصلوات اللہ علیہ وسلم علیہ۔ ابھی آپ نے حضرت الشیخ فیض اللہ صاحب محمدی المدنی حفظ اللہ سے تفصیل کے ساتھ باتیں سنی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں انہی کے مضمون سے لے کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کچھ ضروری مسائل میں آپ کے سامنے رکھ سکوں جو ہمارے لیے بڑے ہی اہم ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو کچھ لوگوں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے باعث زحمت بھی بنتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت ہی مشکل سمجھتے ہیں، لیکن جن کا ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر ہے، وہ اس رمضان مبارک کو کسی مہینے میں بھی رکھنا پڑے اس کو مشکل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام دنوں سے کہیں زیادہ اس کے اندر ہم رمضان مبارک کے حقوق کو ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی عام زندگی کی طرح اس رمضان کو بھی گزار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں آتی، کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے اندر بھی اسی طریقے سے پورے دنوں کو شب و روز کو گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جیسا بھی آپ کو سنا کہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے اور بڑی محروم بدقسمتی ہے کہ انسان عام دنوں کی طرح رمضان مبارک کو گزار دے۔ رمضان مبارک کے اندر ہم عام طور پر ایک مسلمانوں کا تصور یہ ہے، چاہے وہ عجم ہو یا عرب ہو، کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک کھانے پینے کا مہینہ ہے، موٹا تازہ بننے کا مہینہ ہے، قسم قسم کے پکوان ہونے چاہیے، قسم قسم کی غذائیں ہونی چاہیے، انواع اور اقسام کی غذائیں یہ ہمارے دسترخوان پر ہونا ضروری ہے۔ یہ حقیقت میں ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ آج ہم مادیت کی طرف اتنے زیادہ مائل ہو گئے ہیں کہ جو روحانیت ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس رمضان سے، اس روحانیت کو ہم نے کیا کر دیا ہے، دور کر دیا، اور ہم نے مادیت کی طرف پوری نظر رکھی۔
یہ رمضان کا مہینہ مادیت کا مہینہ نہیں بلکہ روحانیت کا مہینہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. کھانے کے پینے کے مہینے تو 11 مہینے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ جس قسم کے انواع و اقسام کے کھانا چاہیں تو آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں. اور اس مہینے کے اندر خصوصی طور سے عورتوں پر ہمارا ظلم ہوتا ہے. عورت کو بیچاری کو اتنا ٹائم نہیں ملتا عام طور پر کہ وہ افطار کے وقت بیٹھ کر کے 10 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکے اور اپنے دوسری چیزوں کے لیے دعا کر سکے. اس لیے میرے دوستوں، یہ ہمارا کھانے پینے کا مہینہ نہیں اور نہ عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے کا مہینہ ہے، بلکہ آپ مختصر سے مختصر افطاری کے اندر اپنے عورتوں کو بنانے کا حکم دیجیے. بازار سے کچھ چیزیں لے کر کے آ جائیے تاکہ ان کو بھی موقع مل سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اور اس طرح سے دعائیں کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا اور دوسرے نیکی کے کام کرنے کے اندر اور اس طرح اپنے آس پڑوس کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے کا. تو اس لیے کھانے پینے کے لیے ہمیں آئٹم کی زیادہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا خرچہ بھی بچے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ کی بیوی بچوں کو بھی آرام ملے گا اور اجر و ثواب کے آپ مستحق ہوں گے. اس لیے کہ جتنا ٹائم آپ ان کو عبادت کرنے کے لیے دیں گے، گویا کہ آپ اتنے تمام ٹائم کے اندر آپ ان کے برابر اجر و ثواب کے اندر آپ شریک ہوں گے. دوسری چیز ابتدا سحری سے شروع کرتا ہوں کہ سحری عام طور پر ہمارے ہاں بہت جلدی لوگ کھا لیتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ سحری کو آخر وقت میں کھانا چاہیے. بہت سارے لوگ تو 12 بجے کھا کر کے لیٹ جاتے ہیں، نہ ان کی نماز لیتی نہ کوئی بھی چیز لیتی، تمام چیزیں غائب ہو جاتی. اس لیے سحری آخر وقت میں اگر آپ کھائیں گے تو اس کے کئی فائدے ہیں. آخر وقت میں کھانا چاہیے 10 20 25 منٹ پہلے، جہاں جا کر کے مسجد کے اندر پہلے پہنچ جائے. آپ کو کچھ اچھا کچھ رکعت نماز پڑھ لیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کچھ دعائیں کر لیں اور پھر سب سے بڑی چیز کہ آپ کی فجر کی نماز نہ ضائع ہو. آپ سنتوں کا اہتمام کر لیں گے. فجر کی دونوں سنتیں جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ دنیا اور فیہا سے زیادہ بہتر ہے، یہ 2 سنتیں 2 رکعت کی فجر کی 2 رکعت ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس لیے وہاں پر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس وقت پڑتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی، یہ آپ کے پاس بڑا مبارک وقت ہوتا ہے. آپ کم سے کم اگر پہلے پہنچیں گے تو آپ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں کر سکیں گے. لا يرد الدعاء بين الخطبين الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتی ہے، وہ دعا آپ کی رد نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے اتنا بہترین وقت ہے، آپ خود بھی لگیں، اپنے بال بچوں کو بھی لگائیں دعا کرنے کا. جو بڑے آپ کے بعد ہوشیار بچے ان کو بھی کچھ نمازیں پڑھائیں، ان کو بھی قرآن کی تلاوت کروائیں اور اس کے ساتھ ان کو کچھ دعائیں سکھائیں، کچھ ان کے دعائیں کروائیں. معصوم بچے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں نواز دوں. تو میرے دوستو یہ تمام سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا اہمیت کا وقت ہوتا ہے. عام دنوں کے اندر تو ہم لوگ نماز کے اندر نہیں، فجر کی نماز بھی ہماری نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر تہجد پڑھنا اور دوسرے دعائیں کرنا تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن نماز کے رمضان کے مہینے کے اندر یہ موقع بھی ہمیں مل سکتا ہے کہ ہم 2-4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ ساری آخر وقت میں کھائیں تاکہ وہ تمام کے تمام فوائد ہم حاصل کر سکیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے سنا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عام دنوں کے اندر آپ بزی رہتے ہیں، کوئی سونے کے اندر مشغول رہتا ہے، کوئی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، کوئی کچھ بچوں کو تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن ان دنوں کے اندر عام طور پر کیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے بعد سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت نماز اشراق کی نماز پڑھیں جس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے برابر ثواب. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ سال بھر حاصل نہیں کر پاتے ہیں جلدی عام طور پر. لیکن رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ اس عبادت کو اگر آپ چاہیں اختیار کرنا چاہیں تو روزانہ حج اور عمرے کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے بڑی نعمت ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑی مغفرت کی چیز ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم اتنا بہترین موقع کہ ہم حج عمرے کی روزانہ ہم
اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیں. اگر واقعی ہم محروم کرتے ہیں تو ہم بڑے ہی بدنصیب آدمی. یا آپ کو عہد کرنا چاہیے کہ واقعی اس کا اہتمام کریں گے, کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی کیا ہے مدد کرتا ہے انسان کی. انسان کو جب فکر ہوتی ہے, جس طرح سے بچے کو فکر ہوتی ہے اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہونے کی, تو اس کے لیے محنت کرتا ہے, اس کے لیے کتابیں پڑھتا ہے, ٹیوشن کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. کب؟ جب اس کو امتحان کی فکر ہوگی. لیکن اگر امتحان کی فکر نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کرے گا, کھیلے گا, کودے گا, امتحان کے زمانے میں بھی سوئے گا, ادھر ادھر کا پاسٹنگ کرے گا, گھومے گا, پھرے گا. لیکن اگر انسان کو فکر ہو جائے, بچے کو فکر ہو جائے امتحان کی, تو پھر اپنے اوقات کو غنیمت سمجھے گا. اسی طریقے سے اگر آپ اس وقت کی غنیمت سمجھیں گے, اس وقت کو غنیمت سمجھیں گے, اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھیں گے, تو آپ کے پاس بہت ہی اچھا وقت ہوگا کہ آپ یہاں پر یہ تمام کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو, تلاوت قرآن مجید کا معاملہ ہے. آج اس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں, جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے. ہم اگر یہ کوئی کہے کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کے پاس آڈیو ٹیپ موجود ہے, پورا قرآن مجید سن سکتے ہیں, جو صورتیں چاہیں آپ سن سکتے ہیں. اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ کے پاس اب یہ کہنے کے لیے کہ یار میں جو جاہل آدمی, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں کیا کروں. آج کل عام طور پر ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل, اور بڑے سے موبائل, مہنگے سے مہنگے موبائل ہیں. آپ جہاں ان تمام موبائلوں کو استعمال کرتے ہیں غلط چیزوں کے اندر, آپ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ استعمال کیجیے, اپنے گھروں کے اندر لگا کر کے رکھیے, آپ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید سنیے. اگر پڑھنا نہیں جانتے تو کم سے کم سن تو سکتے ہیں, اس سے بھی تو آپ کو اللہ نے محروم نہیں کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں, جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہتے, صحابہ سلف صالحین کے بارے میں آتا کہ بعض لوگ ایک ہی دن میں قرآن پڑھتے تھے. اگرچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ 3 دن سے کم قرآن کو نہیں ختم کرنا چاہیے, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پا جائے کوئی آدمی, یا اس طرح مکہ مدینہ کے اندر پہنچ جائے, اگر وہ روزانہ قرآن ختم کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا, کچھ بھی اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا, کر سکتا ہے. اس لیے کہ محترم مہینے یا اجر و ثواب کے مہینے ہیں, زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خاطر اگر آدمی کام کر سکتا ہے تو کر سکے گا. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اور یہ قرآن مجید کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں, اپنے بال بچوں کو پڑھانا سیکھیں, اور اچھے قاریوں سے پڑھانا سیکھیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اچھے قاریوں سے قرآن مجید کو پڑھوائیں اپنے بچوں کو, قاعدہ جو شروع کروائیں اچھے قاریوں سے شروع کروائیں. سچے مولویوں سے اور ملاؤں سے قرآن مجید نہیں شروع کریں, وہ نہ سین شین کریں تمیز, نہ قرآن شیشن کے ساتھ پڑھاتا ہے, اس کو جیسا آتا ویسا, جیسے آپ انسان پیسہ خرچ کرتا ہے ویسے اس کو مولوی ملتے ہیں, ویسے اس کی پڑھائی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اچھے, یہ بنیاد, یہ بیس ہے ہمارے بچے, اگر اس پر سین اور شین, سواد اور غاب, تا اور را کا فرق کرنا آ جائے گا بچپن کے اندر, ان کی زبان ٹوٹ جائے گی, تو بڑے ہونے کے بعد بہت آسانی کے ساتھ وہ پڑھتے رہیں گے. لیکن جن بچوں کی تربیت بچپن کے اندر نہیں ہو پاتی, ان کو صحیح طریقے سے پڑھانے والے نہیں ملتے, خالی قرآن پڑھا لینا مقصود ہوتا ہے, چاہے جیسے بھی پڑھے, آئین کے ساتھ آئین نکلے نہ نکلے, الحمدللہ رب العالمین کہے, چاہے وہ الضالین کہے, والضالین کہے, چاہے اس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں اماموں کے بارے میں آپ سنیں گے بہت سارے اسی طرح سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو پڑھنا نہیں سیکھا. قرآن کا جہاں تک پڑھنا, ویسے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھنا بھی ہمارے ضروری ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھے قرآن کو رکھنا چاہیے, اچھے پیسے دے کر کے استاد کو رکھنا چاہیے, تاکہ وہ تجوید کے ساتھ ان کو پڑھا سکے. قرآن شیشن کیا ہے, اس کا مخرج کیا ہے, کہاں سے دال نکلتا ہے, کہاں سے شین نکلتا ہے, کہاں سے ضاد نکلتا ہے, کہاں سے زا نکلتا ہے, کہاں سے سواد نکلتا ہے, یہ تمام کے تمام کو دنیا کی کسی زبان میں نہیں, اور نہ دنیا کی کسی زبان میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اس لیے عربی عبارت کو نہ تو انگریزی میں لکھا جا سکتا ہے, نہ کنڑا میں لکھا جا سکتا ہے, نہ تمل میں لکھا جا سکتا ہے. وہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. اس لیے قرآن کو عربی میں پڑھنے کو ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو رات کی نہیں دے دیجیے, ہم قرآن پڑھیں گے. میرے دوستوں, حقیقت میں اس کے اندر حروف ادا نہیں ہو پاتے ہیں, بلکہ معنی الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ میرے بچوں کی تعلیم ان لوگوں سے دلائیں جو واقعی اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعد اس کے معنی مطلب کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن مجید کے معنی مطلب کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معنی مطلب کو نہیں سمجھیں گے تو اسی صورت میں بہت سارے غلط کام کرتے رہیں گے. کوئی آدمی اگر قرآن مجید کے معنی مطلب کو سمجھ لگے تو کوئی بالکل یقینی بات ہے کبھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے.
سورہ فاتحہ اگر صحیح طریقے سے اس کے معنی مطلب سے ادا حاصل کر لے تو وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، غیر اللہ کو کبھی نہیں پکار سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے حافظ ہیں لیکن اس کے باوجود خبروں میں جا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ سیال اولاد کو بھی طلب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی نہیں سمجھا، یہ تمام چیزیں ضرور ہے، رب العالمین کا معنی نہیں سمجھا، تب جا کر کے دوسرے سے پوچھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ضرور ہے قرآن مجید کے معنی مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے دور میں ہم جہاں ذکر ہے، آج کے دور میں ساری زبانوں کے اندر ترجمے اور اس کی تفسیر ہو چکے ہیں، اس سے ہمیں اس چیز کو اپنی بات سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت میں نے کہا کوشش کریں کہ 10-15 منٹ پہلے اپنے تمام ترتیب سے، اپنے تمام تیاریوں سے آزاد ہو کر کے بیٹھ کر کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ دعائیں کس کے لیے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح سے دنیا کے عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ پتہ نہیں کس کی دعا اللہ تعالیٰ کیا ہے قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ کسی کے غائبانہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کبھی تم کو بھی اسی طرح اگر آپ نے کسی کی تندرستی کے لیے دعا کیا تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تندرستی دے۔ اگر آپ نے کسی کی شفا یابی کے لیے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فرشتہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز کے لیے آپ دعا کریں گے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں تو وہ تمام کی تمام خوبیاں اور تمام کی تمام دعائیں آپ کو بھی حاصل ہوتے رہیں گے، اور کہنے والا کون ہوگا؟ آمین کہنے والا فرشتہ ہوگا، اور آپ کو بھی اسی طرح نصیب ہو یہ کہنے والا فرشتہ ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے بھی سنا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دونوں کہتے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے طلبگار اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار ذرا پیچھے ہٹ جا، باز آ جا، رک جا اپنے اس برائی کام کرنے سے۔ تو اس رمضان مبارک کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم سبقت کرنے والے سابقون السابقون، سبقت کرنے والے، دوڑ کرنے والے نیکی کے کام کے اندر، نیکی کے کام انجام دینے کے اندر، نمازیں پڑھنے کے اندر، تلاوت کرنے کے اندر، دعائیں کرنے کے اندر، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کے اندر، اور بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنے کے اندر، پریشان والوں کی پریشانی کو دور کرنے کے اندر ہمیں کیا چاہیے؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کو اللہ تعالیٰ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا۔ اس لیے اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سبقت کس کے اندر کریں؟ سبقت کریں نیکی کمانے کے اندر، سبقت کریں کھانے پینے کے اندر نہیں، سبقت کریں اس کے اندر نہیں کہ ان کے اندر 2 ٹائپ کا تھا، ہمارے 4 آئٹم ہوگا، ہمارے 6 آئٹم ہوگا، ہمارا کمپٹیشن چلتا ہے افطاری کے اندر۔ ایسی افطاریوں کو بھی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے جہاں پر کمپٹیشن محسوس ہو، اس لیے ہمیں کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں میں یتیموں واسرا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ تمام کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں کیا ہے؟ کوئی اپنا کیا ہمارا نام ہو، لوگ کہیں کہ بڑے اچھے اچھے پکوان بنوایا تھا، بڑے اچھے اقسام کے اس کے پاس پارٹی کے اس کے یہ بھی تھے، حلوے کئی قسم کے تھے، مٹھائیاں کئی قسم کی تھی، اور کسی طریقے سے کئی قسم کے گوشت بنے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے افطاری کرائیں، اللہ تعالیٰ کا جو ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کے یہاں جا کر افطاری کرنے سے ہمارے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اتنا ہم کو بھی دے گا جتنا افطاری کرانے والے کو بھی دے گا۔ بعض لوگ کہتے نہیں ہم دوسرے کے گھر جائیں گے افطاری کرنے تو ہمارا اجر و ثواب پہنچ جائے گا، یہ غلط تصور ہے، اس سے اجر و ثواب کسی قسم کا کم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ غذا افطاری کے اندر کتنا کھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو سمجھتے کہ دسترخوان پہ جتنا سارا ہضم کر جاؤ، اس کے بعد اتنا پیٹ بھر جاتا ہے کہ نہ تو ٹھیک سے نماز پڑھ پاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو آرام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے افطاری ایک اس طرح کھانا چاہیے کہ واقعی آدمی کا کام چل سکے، اس کے بعد پھر آ کر کے نماز پڑھ جاؤ بڑے وقت کے اندر، اور جا کر کے اس کے بعد میں بعد میں جو کچھ کھانا ہے بعد میں بھی وہ کھا سکتا ہے، اس کا ختم نہیں ہوگا۔ لیکن افطاری ہی کے وقت میں اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، کبھی انسان کو تیا نہیں لگتی، کبھی کچھ ہوتا خالی پیٹ کے اندر پانی بھرتا جا رہا ہے، پتہ نہیں آخر میں چل کر کے پریشانی اس کو لائق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں تراویح کا معاملہ ہے، تراویح کا معاملہ
آج ہمارے پاس تو لڑائی کرنے کے لیے تو بہت اس کے اندر 4 رکعت ہے کی سرکار، لیکن جتنے لوگ لڑائی کرتے اتنے لوگ نمازوں میں شریک نہیں ہوتے، اکثر لوگ نمازوں سے کیا ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اس لیے 8 رکعت تراویح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو پڑھنا چاہیے، مکمل پڑھنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تراویح لمبی نماز ہمارے یہاں ہمارے گاؤں کے اندر میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ لگتا ہے تراویح پڑھانے کے اندر، 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، اور ہر سال الحمدللہ قرآن ختم ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں 1.25 پارہ پڑھے تو 1 گھنٹہ سے کچھ زیادہ مل جاتا ہے۔ تراویح مقصود ہے کہ لمبی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلا تسأ علی حسنہن وطولہن، اللہ کے نماز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اس کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو، اور کتنا عمدہ نماز ہوتی اس کے بارے میں پوچھو، کھٹا کھٹ والی نماز ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم اہل حدیث ہمارے کیا ہے، نماز کے اندر اس طرح سے پڑھنا چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ رمضان جس کو بھاری پڑتا ہے وہ فرض نہیں ہے، نہ پڑھے اپنے گھر کے اندر جا کر کے جس طرح چاہے پڑھ لے، لیکن جماعت جہاں پر ہوتی کوشش یہ کی جائے اس کے اندر لمبی نماز ہو۔ اسی نماز اس کے اندر تراویح کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو آرام کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اتنی لمبی نماز ہوتی 4 رکعت کے بعد، اس لیے عرب کے اندر 4 رکعت کے بعد باقاعدہ وہاں چائے گاہے کا انتظام ہوتا ہے، اس لیے کہ لمبی نماز۔ آج کل وہاں بھی نمازوں کا معاملہ سب الٹا سیدھا ہے، عرب کے اندر بھی لمبی نماز پڑھنے کا رواج نہیں ہے، میرے لیے بڑی افسوسناک چیز ہے۔ حرم کے علاوہ مختلف بستیوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت کم ایسی مسجد جہاں پر قرآن ختم ہوتا، لیکن ہمارا ہندوستان میں تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، اس معاملے کے اندر کیا ہر جگہ قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اس کی قدر ہے، رمضان کی قدر ہے۔ وہ تو عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے عرب کے لوگ، اور وہ مختصر 2-2 4-4 آیتوں والے نمازیں چاہتے ہیں آج کل جو ہے کہ 15-20-25 منٹ کے اندر نماز کیا ہے، تراویح کی نماز ختم ہو جائے۔ تو لمبی نماز ہونی چاہیے، اور لمبی نماز جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ کرسی پر، کرسی سے کہیں زیادہ بہتر میں کہتا ہوں کہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، کرسی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ واقعی سجدہ کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے تو آپ کو بیٹھ کر کے سجدہ کرنا چاہیے، زمین پر بیٹھنا چاہیے۔ کرسی ایک فیشن آج بن گیا میرے لیے، بہت سارے ایسے لوگ بھی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو دنیا کی ساری تفریح کر لیتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آ کر کے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو آپ سوچ لیجئے کہ میں واقعی اس کا مستحق ہوں کہ نہیں، میں اس قابل ہوں کہ نہیں۔ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، جتنا ٹچ آپ کا ضمیر سے جو چیزیں رہیں گی وہ تمام آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن واقعی آپ کو رکوع کے اندر پریشانی ہے اور سجدے کے اندر پریشانی ہے، آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں، ہم زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن آپ اپنے بارے میں زیادہ سمجھتے ہیں۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجیے، لیکن اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر بیٹھ کر کے تو میں کہوں گا کچھ آدمی کو چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے، کرسی پر نماز پڑھنا کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ آج فیشن چل گیا، آدھی مسجد ہم نے دیکھا بعض جگہوں پر کرسی لگی رہتی ہے خالی، یہ سارا لگتا ہے کہ سارا گاؤں بھی بیمار پڑ گیا۔ تو یہ بہرحال اس کی قدر کرنی چاہیے، ہم فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں میں کتنا بیمار ہوں، کتنی چیز، اس لیے شوگر کے مریض بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیجیے، علماء سے مشورہ لیجیے کہ واقعی میرا شوگر کنٹرول کے باہر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے حساب سے آپ کو کیا ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر بہت سارے معمولی شوگر ہوتا نہیں میں تو شوگر کا پیشنٹ میں روزہ رکھ سکتا، میرے اسکل کو فرق، یہ معمولی چیزیں ہر آدمی کو اپنی نیت کے بارے اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اسے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب آپ کو دینا ہے، آپ مولوی سے پوچھنے جائیں گے، جیسا فتویٰ پوچھیں گے ویسا آپ کو فتویٰ بتائے گا، لیکن نیت آپ کی کیا ہے وہ آپ جانے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ تمام چیزوں کے بارے میں خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور ایک چیز جیسے مولانا نے بھی اشارہ کیا، میں اس کو تفصیل کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، ہمارے یہاں تو پر آخری عشرہ جب آتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے اذا دخل عشر اواخر، جب آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد میغرہ، کمر بستہ ہو جاتے تھے، بالکل تیاری کر لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات کو زندہ رکھتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ 3 چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر کرتے تھے، شد میغرہ،
بہت سارے لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں سے الگ ہو جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کے اعتکاف کر لیتے تھے۔ شدہ میں ضرور کمائی، یہ مطلب ایک کمر بستہ ہو جاتے عبادت کرنے کے لیے، کہ 10 دن کا معاملہ ہے، یہ بڑے اہم معاملے ہیں، اس کے اندر رات بھر جاگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیوی خود بھی جاگتے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جاگا کر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آخری عشرے کے علاوہ کوئی رات ایسی نہیں جس کے اندر پوری رات جاگنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ 3 آدمی آئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کی عبادت کیسے ہوتی ہے، وہ تفصیل معلوم کیا۔ اس کے بعد کہا ہم تقال جو حدیث کے اندر ہے وہ ہے کہ انہوں نے اس کو کم تر سمجھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے گناہ بخشائیں، وہ کم عبادت کا، ہم تو گناہ گار ہیں سراپا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک آدمی نے کہ شادی بیاہ نہیں کروں گا، شادی کے میلے میں کون پڑے گا، میں بے چین زندگی گزاروں گا، غیر شادی کا رہوں گا۔ ایک آدمی نے کہا میں روزہ رکھوں گا، کبھی اطاعت نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے بعد خبر پہنچی، آپ نے کہا وقلتم کذا و کذا، کیا آپ لوگوں نے ایسی باتیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، میں تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات کو اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی قتلوا دیا، کہا کہ نہیں پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری رات جاگنا یہ صرف آخری عشرے کے اندر ہے، رمضان کے مہینے میں، نہ شب برات کے اندر ہے، نہ شب معراج کے اندر ہے، نہ عید کے اندر ہے، نہ بقرعید کے اندر ہے، نہ حج کے جو 8-10 دن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کہیں رات پوری جاگنے کا کوئی حکم نہیں، نہ مینا کے اندر ہے، نہ مزدلفہ کے اندر کہیں بھی رات جاگنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ حکم صرف اور صرف آخری عشرے کے اندر، فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف آخری عشرے کو بخشا ہے، اس لیے اس رات کے اندر یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ رات کو جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ چائے پانی کے اندر، مٹھائی کے اندر اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں آج ہمارے شغف کر چکا ہے۔ آج ہم نے سمجھا رات جاگنے کے اندر کدھر سیر و تفریح کے اندر، دوستوں سے ملاقات، گفتگو کے اندر، عورتیں اپنی عورتوں کی مجلس بٹھا کر کے بیٹھتی ہیں، ادھر اپنی ان کے دل مجلس ہوتی ہے، مرد ہے تو مرد اپنی مجلسوں میں لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے، بڑا قیمتی عشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر خصوصی طور سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے، دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، اس کے اندر خصوصی طور سے قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ۔ عرب کے اندر ہم نے دیکھا کہ واقعی وہاں یہ مہینے جاتے ہیں لوگ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہمارے یہاں بھی تمام رسم و رواج آج بھی موجود ہے کہ بڑی تعداد میں مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے آپ کو ملیں گے، لیکن ہم نے ساؤتھ کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لمبے پروگرام رکھیں گے، تو مولویوں کو بلا لیں گے، مولویوں کو بٹھا دیں گے اسٹیج پر اور اپنا جا کر کے ادھر چائے پانی کرے گا، 10-20 آدمی سامنے بیٹھے۔ یہ برباد کرنے کا مہینہ ہے، سمجھتے ہیں اس طریقے سے یہ وعظ و نصیحت کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ انفرادی طور پر اللہ سے عبادت کرنے کا وقت ہے، انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہے، انفرادی طور پر آپ قرآن پڑھیے، انفرادی طور پر آپ دعائیں کیجیے، انفرادی طور پر آپ نمازیں پڑھیے، انفرادی طور پر تمام صدقہ خیرات کا اہتمام کیجیے۔ یہ تمام 2 مولوی کو جائیں گے، 2 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 گھنٹہ آج آپ کو تقریر کرنا۔ ہم نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سے آپ تقریر کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وہاں دیکھا عجیب معاملہ، جس سے ہم نے بحث کیا کہ نہیں 2 گھنٹہ تقریر غلط ہوتی ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بہت ہو جاتی ہے، اسی آدمی کو ہم نے کہا کہ کون 2 گھنٹہ تقریر کر رہا ہے۔ یہ میرے دوستوں عجیب چیز، یہ رمضان مبارک کو برباد کرنے والی بات۔ ہم نے وہاں بھی کہا، ہم نے کہا یہ کام غلط ہے، اس کام کو چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے بڑے علماء سے بھی یہاں سے کہا، ہم نے کئی رسم و رواج کو آپ کو ختم کرنا چاہیے۔ جو رمضان مبارک کا مہینہ مقدس میں وہ بھی آخری عشرہ جو عبادت کا مہینہ ہے، جس کے اندر رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اپنی پوری رات کو زندہ رکھتے تھے، اپنی بیوی بچوں سے الگ ہو جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو زندہ رکھتے تھے، جگا کر کے رکھتے تھے۔ آپ اس کو اس طرح سے لگا کر رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مغرب کا 2.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہوگی، اس کے بعد 11 بجے جماعت شروع ہوگی، 12 بجے جا کر کے ختم ہوگی، پھر 12 بجے سے پروگرام تقریر کا شروع ہوگا، 3 بجے تک چلیں گے۔ کون سا پروگرام ہے نعوذ باللہ؟ یہ پروگرام یہ وقت کو برباد کرنے کا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں تراویح یہ آخری عشرے کے اندر
خصوصی طور سے آپ زیادہ مسجد کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھیے، ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں ورنہ اپنے گھر کے اندر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، رات جا سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اس لیے لیکن مسجد کے اندر چونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، آدمی پڑھتا ہے۔ ہمیں بچپن کے اندر یاد ہے کہ ہم بچپن کے اندر مغرب کے رات قرآن لے کر کے چھپا دیا کرتے تھے، ہماری مسجد میں قرآن جلدی نہیں مل پاتا تھا عشاء کے بعد، ہم چھپا دیا کرتے ادھر ادھر جا کر کے تاکہ عشاء کے بعد ہم کو قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، اور اس کے اندر ہم سب کمپٹیشن کرتے تھے کہ آج کون کتنا قرآن پڑھے گا۔ یہ ہمارا بچپن کا حال ہے، کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زمانے کے اندر ہم قرآن مجید کی کئی قرآن مجید ختم کر دیتے تھے، اسی کمپٹیشن اس کے اندر ہونا چاہیے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملتی، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے حرف پر ایک ایک حرف پر 10 نیکی آپ کو ملے۔ یہ نہ بخاری کو فضیلت حاصل ہے، نہ مسلم کو فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی فضائل اعمال کو فضیلت حاصل ہے، کسی چیز کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے فضیلت صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے، اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں شامل فرمائے جو رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان مبارک کے مہینوں کو اور اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ہمیں زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے میرے دوستو، اس لیے اذان اور افطار ہم نے بتایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان افطاری کے وقت اور پچھلے سحری کے وقت خاص طور سے 3 اوقات ہیں جس کے اندر خصوصی طور سے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر آدمی سفر کرتا ہے تو سفر کی حالت میں بھی اس کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی آدمی بیمار ہے تو بیمار کو بھی بیماری کی حالت میں دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمارے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔